بعض اوقات میاں بیوی شادی ہوتی ہے، ایک سخت مزاج ہوتا ہے، اس سے رشتے بگڑ جاتے ہیں، زندگیاں ٹوٹ جاتی ہیں، دونوں گرم مزاج ہیں۔ اس میں بھی ایک نیت ہے کہ اگر ایک گرم مزاج ہے تو دوسرا اس نیت سے صبر کر لے، اس نیت سے صبر کر لے کہ حضور کی جو سنت ازدواج ہے کہیں وہ نہ ٹوٹ جائے، اور پھر صبر کر لے اس نیت سے کہ اس صبر پہ مجھے اللہ اجر دے گا، ان اللہ مع الصابرین۔ اگر بیوی نے زیادتی کی اور وہ زیادتی سے باز نہیں آتی، گرم مزاج ہے، تلخ مزاج ہے، تلخ روح ہے، تو اگر اور شوہر بھی اسی طرح ڈیل کرے، الٹیمیٹلی رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اس نیت سے شوہر نے اگر صبر کر لیا کہ اس کا اجر مجھے اللہ دے گا، تو اللہ پاک اس کو اس صبر پر اپنی معیت اور سنگت عطا کر دے گا۔ اور اگر شوہر ظالم ہے، وہ مارتا ہے، گالی دیتا ہے، یہ تو عام کلچر میں بدقسمتی سے ہے، اور وہ زیادتی کرتا ہے، حق ادا نہیں کرتا، وہ گرم مزاج ہے اور بیوی بھی جواب میں گرمی کرے، تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اس نیت سے بیوی صبر کر لے کہ کہیں بچے یتیم نہ ہو جائیں، یعنی بے سہارا نہ ہو جائیں، ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا تو اس نیت سے صبر کر لے کہ صبر کرنے پر مجھے اللہ اپنی سنگت و معیت عطا کرے گا، صبر کرنے پر اللہ میری خطائیں معاف کر دے گا۔ کتنے ثواب کی نیتیں ہیں، وہ صبر کر لے کہ دوسرے کی زیادتی پر صبر کرنے والے سے اللہ پیار کرتا ہے۔ والعافین عن الناس، جو دوسروں کی زیادتی کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور جو پھر بھلائی کرتے ہیں زیادتی کرنے والے سے بھی برداشت کر کے اللہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اگر شوہر کی زیادتی ہے تو دوسری بیوی صبر کر لے، صبر ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو، وہ رشتے کو جوڑے رکھے گا۔ صبر ٹوٹا تو رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ ایک گھر نیکی کا مال ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ، سلطان الاولیاء، دور سے سینکڑوں میلوں کی مسافت سے کوئی شخص ان کی ولایت کا چرچا سن کے ان کی بارگاہ میں گیا، ان کی خدمت میں زیارت کرنے۔ خرقان پہنچا ایران میں، تو جب پہنچا دروازہ نوک کیا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے القاب لے کر بڑے بڑے کہ حضرت سلطان الاولیاء حضور خواجہ ابو الحسن خرقانی، ان سے ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ وہ ایک نیت لے کے آیا تھا، بڑی عقیدت کے ساتھ آیا تھا۔ تو وہ ان کی زوجہ تھیں، اس نے کہا او تیرا وڈا سلطان الاولیاء، میرے نالو ود تے بھی کوئی جاندا انہوں، تو سفر ہی برباد کیتا اپنا 1000 میل تو چلتے تن کچھ بھی نہیں لبیا۔ او کہ تو سلطان الاولیاء، او کہ تو ولی اللہ، تو میرے کو پوچھ کی ہے۔ اس نے ایسی تیسی 1000 سنا دی، دل ٹوٹ گیا، رو پڑا، ہچکی بند گئی۔ اس نے پوچھا اجا اتنا ہی بتا دیں وہ جو کچھ ہیں کہاں؟ اس نے کہا وہ دھکے کھاندہ ہوئے گا اتھے جنگلہ میں، جاؤ جنگل فلانے جنگل ہی دیکھ مل جائے گا تین۔ وہ اس جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب روانہ ہوا تو آگے سے دیکھا کہ ایک بہت اونچا ببر شیر، اس کے اوپر کوئی سوار ہے، اور شیر گدھے کی طرح سواری بنا ہوا، اور قریب آیا تو دیکھا کہ چھانٹا اس کے ہاتھ میں سانپ کے اژدہا کا سانٹا ہے، سانپ کا چھانٹا جس طرح مارتے نہیں شیر کو، سانپ ہاتھ میں رسی بنا ہوا ہے، شیر سواری بنا ہوا ہے، اور قریب تکا تو خواجہ ابو الحسن خرقانی تھے۔ وہ تڑپ کے گر گیا کہ اللہ تیری کیا شان ہے، شیر بھی تابع کر دیے، غلامی میں سواری بنے پڑے، سانپ رسیاں بنا دی، درجہ ولایت میں تصرف میں اتنا اونچا دیا، اور گھر عالم یہ ہے کہ بیوی نے 100 باتیں کڑوی سنا دی۔ آپ جو وہ رویا، آپ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ بس اس کے منہ سے بات نہ نکلے، بات نہ نکلے، بار بار پوچھا کیوں روتے ہو؟ وہ ادب میں کچھ نہیں کہہ سکا، فرمانے لگے میرا خیال ہے میرے گھر سے ہو کے آئے ہو، گھر سے ہو کے آئے ہو، بیگم صاحبہ کے پاس سے ہو کے آئے ہو۔ اس نے کہا جی ہاں گھر گیا تھا، رو پڑا۔ آپ نے فرمایا سنو، یہ جو درجہ ملا ہے کہ شیر سواری بن گئے اور سانپ رسی بن گئے، یہ اس بیوی کی بدمزاجی پر صبر کرنے کا صلہ ملا ہے۔ ساری زندگی
اس کی سختی کو برداشت کیا، صبر کیا، سنت ازدواج کا رشتہ نہیں توڑا، حضور کی سنت سمجھ کے رشتہ نہیں توڑا، ہر وقت نگاہ میں حضور کی سنت رہی کہ یہ ازدواج سنت ہے، یہ نہ ٹوٹے۔ اس سنت کی حیا کی خاطر صبر کیا۔ مولا نے کہا ابو الحسن خرقانی، اس صبر کے نتیجے میں ساری مخلوق تیری غلامی میں دیتے ہیں۔ سب سے